موجودہ دور میں ہر طرف اگر سب سے ادھک چرچا میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہے اسرائیل حماس کے بیچ چل رہے بھیشن یدھ کا۔ ایک بات اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بات چاہے ملکوں کی ہو یا لوگوں کی، کوئی اس یدھ میں اسرائیل کے پکش میں کھڑا دکھ رہا ہے تو کوئی حماس یا فلسطین کے پکش میں۔ پر سب سے ضروری جو چیز ہے مانوتا یا انسانیت، اس کے پکش میں نہ تو کوئی کھڑا ہے نہ ہی کھڑا دکھنا چاہتا ہے۔ ایسے میں مدھیہ پردیش کے اندور ضلع کے مئو شہر میں آج جمعے کی نماز کے ساتھ پڑھے جانے والے خطبے میں ایک مسجد کے امام نے بڑی بے باکی سے اسلام کا پکش رکھا اور قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ نماز کے لیے موجود جماعت کو یہ بتایا کہ نہ تو حماس کا اسرائیل پر کیا گیا حملہ اور بربرتا جائز ہے، نہ ہی اسرائیل دوارا نردوش لوگوں پر کیا جا رہا حملہ جائز ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہا امام ذاکر صاحب نے۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی صرف اور صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک، رازق و مدبر ہے اور ہر چیز کا پالنہار ہے، اس کا چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلامی بھائیوں، پچھلے کچھ دنوں سے دنیا سے بہت تکلیف دینے والے اور دل دہلا دینے والے مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کتنے معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پھر وہ چاہے مسلمانوں کی ہو رہی ہو، مسلمان معصوم بچے اور عورتیں ان کی جانوں کی شکل میں جا رہی ہوں، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، یہود ہو، نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس تناظر میں، اس پس منظر میں کچھ باتیں میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، خون کرنا، قتل کرنا اسلام کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے اسلام کے اندر۔ جو اسلام کے اندر سب سے بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ جنہیں بولا جاتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خون کرنا، قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا مرڈر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بھی معصوم بے جان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اور اس کے قتل کو، اس کے خون کو پوری انسانیت کا خون قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی کسی ایک انسان کی جان بچا لینا، کسی ایک انسان کی جان بچانے کا ذریعہ بن جانا، پوری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے، اس کے جیسا ہے۔ پوری انسانیت کو زندگی دینے کے جیسا ہے کسی ایک انسان کو بچا لینا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو بھی کسی ایک جان کو مارے گا، جو بھی کسی ایک جان کو قتل کرے گا، بغیر نفس، بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، او بغیر نفس او فساد فی الارض، یا قتل کرنے کے علاوہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، زمین میں فتنہ پیدا کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کو بچا لیا، اس کو زندگی دے دی، اس کی زندگی جینے کا سبب بن گیا، یقیناً اس نے فکأنما احیا الناس جميعا، ساری کی ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انسانوں کو کسی بھی نفس کو قتل کرنے سے۔ فرمایا قرآن مجید کے دوسرے مقام پر، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، پھر اس کا دوہرا عذاب یہ ہوگا، دوہری سزا اس کے لیے ہوگی اس انسان کے لیے کہ کل قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، اس پر ڈبل جو ہے عذاب جو ہے نافذ کیا جائے گا، اس پر ڈبل عذاب اس کو دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا وہ۔
قتل کرنے والا قاتل، کسی بھی انسان کو مارنے والا انسان ایک بڑی مدت تک جو ہے دوزخ میں رہے گا، جہنم میں رہے گا. اور اگر اس کے ساتھ میں اس کے اندر شرک بھی پایا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہنے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے کہ انسان کسی کو بھی قتل نہ کرے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو تو آدمی اس کو قتل کرنے سے بچے، بلکہ صاف طور پر منع فرما دیا کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو انسان نہ مارے، کسی بھی جان کو انسان قتل نہ کرے، پھر چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی اور مذہب کا ماننے والا، کسی اور جماعت کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، منع فرما دیا ہے. قتل کیا جا رہا ہے، ان کا خون کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ سوچیے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنا خطرناک گناہ ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا خون کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن کی، ایک انسان کی جان میں، اس کو قتل کرنے میں سارے لوگ اگر شریک ہوں تو ساروں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، ساروں کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر دوزخ میں ان کو ڈال دے گا، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے. ان حالات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو حالات بنے ہیں پچھلے دنوں کے اندر، جن لوگوں نے آغاز کیا ہے، اگر معصوموں کا خون کیا ہے، اور ان معصوموں میں جو قتل ہوئے ہیں اگر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر آپ وہ دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو جو ان کے ریئیکشن میں، جو ان کے مقابلے میں معصوم مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اگر قتل کر رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں، فضائی حملے ان کے اوپر برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، دونوں دہشت گرد ہیں. ذاکر صاحب نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ وہ ایلیمنٹس جو فلسطین اور غزہ پٹی سے اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، ان کی فلسطین کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی ان کی پرواہ ہے، کیونکہ وہ تنظیم کسی اور کے اشارے پر کام کرتی ہے، بارڈر پر آگ لگا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس کارن سے معصوم یدھ کا شکار ہو جاتے ہیں. موساد کو بھی آپ نے سندیش دیا کہ جنہوں نے دہشت گردی کی ہے ان کو کھوج کر ماریں، نہ کہ معصوموں کو. الحمدللہ مجھے عرب کے اندر رہنے کا ایک اچھا تجربہ ہے، اور الحمدللہ وہاں تعلیم بھی حاصل کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پر دنیا بھر کے طلباء بھی پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں رہنے کا موقع بھی ملا، اور اسی طرح عرب ممالک کے سارے، افریقی ممالک کے سارے بچوں سے ملنے بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا. فلسطین کے بچے بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں کے بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. ان سب سے پوچھنے، ملنے، بات چیت کرنے کے بعد تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے، جو ہمیشہ آغاز کرتی ہے، یہ جو تنظیم ہے، یہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور آج اس پر جو ہے تقریباً سارے لوگ شیعہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک ایرانی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر سال رمضان میں یہ ایسے ہی کچھ لوگوں کا قتل کرتی ہے، اس کے بعد جواب میں معصوم مسلمانوں کا، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ان کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ ان کے خیرخواہ نہیں ہیں. یہ جو جماعت ہے اور ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہاں عام مسلمانوں کو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ ان کو ابھارتے ہیں وہاں سے کسی ملک میں بیٹھ کر کے کہ تم جو ہے جہاد کرو، اور وہ معصوم نہتے، نہ ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے. ان کو جھونک کر کے ایک دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. وہ مسلمانوں کی ہمدرد جماعت نہیں ہے جو ان کو جھونکے دے رہی ہے، جو ان کو تنہا چھوڑے دے رہی ہے، جو ان کو قتل ہونے پر چھوڑے دے رہی ہے. لہذا وہ بھی اگر دہشت گرد ہے تو جو معصوم بچوں کا خون کر رہی ہے. تاکہ موساد دنیا کی سب سے مشہور ایجنسی ہے اور جاسوسی تنظیم ہے. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کے مار سکتے ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ بدلہ کن سے لے رہے ہیں؟ جو پٹی کے اندر، شہر کے اندر 20 لاکھ معصوم بچے، عورتیں مسلمان ہیں. اگر وہ دہشت